لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ میرے بھائیوں، آخر میں 17 صحیح الاسناد احادیث، اور یہ 17 کا عدد میں نے لیا ہے دن رات میں فرض نماز کی رکعتوں کی تعداد 17 ہے، جس میں اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4، یہ کل 17 رکھتے ہیں۔ اور یہ 17 احادیث پرٹیکولرلی رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، فرضیت اور روحانیت سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ الل ٹپ ایٹ رینڈم نہیں ہے، میں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے ان کو جمع کیا ہے، اور انشاءاللہ میں تمام احادیث کے انٹرنیشنل نمبر بتاؤں گا، لیکن پرائمری بک سے نہیں بلکہ سیکنڈری بک سے، جو مشکات المصابیح ہے، جس کو میں نے ڈکلیئر کیا ہے مشکات المصابیح is the encyclopedia of حدیث، اہل سنت کی مین سٹریم کی 13 کتابوں کا یہ سمجھ لیں خلاصہ ہے، 3 جلدوں میں، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ اہل سنت پاک.com پہ آپ کو 18 MB کی 3 فائلز مل جائیں گی، ڈاؤن لوڈ کریں۔ میں اکثر اس کی ترغیب دلاتا ہوں، الحمدللہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، الموطا، امام مالک، مسند احمد، سنن کبریٰ، البیہقی، المستدرک للحاکم اور باقی کتابوں سے یہ نوٹس ہیں اہل سنت کی کتابوں کا نچوڑ 6294 احادیث، 6294 احادیث کا مجموعہ ہے، اور اس میں احادیث کی ریپیٹیشن نہیں ہے۔ اس کے نمبرز میں انشاءاللہ انٹرنیشنل بتاؤں گا، اور اس کے فٹ نوٹ پہ آپ کو پرائمری بکس کے نمبرز بھی مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ حکم لگا ہوا بھی مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ باقی اسی مشکات کے تعارف پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 111B، مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک.com پہ اسے دیکھیں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ دینا۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں استطاعت ہو تو حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا۔ یعنی روزہ رکھنا اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جو روزے چھوڑ دیتا ہے تو وہ آپ سمجھ لیں ایک ایسی بنیاد کو ہٹا رہا ہے کہ اس کی ایمان کی اور اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر پڑے گی۔ یہ وہ عمارت نہیں ہے کہ جس میں 5 میں سے ایک ستون ہٹا لے تو 4 اتنے کھلوتی رہے گی، نہ بھائی جی، جی 4 دے اتنے چلنے والی گڈی ہے، ادھر ایک ٹائر لا لو نا تو گڈی چل نہیں سکتی۔ تو یہ 5 والی ہے، اس میں سے ایک بھی آپ اگر اسکپ کریں گے تو آپ کے اسلام کی عمارت نیچے گر پڑے گی۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1956 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسرے طریق میں آیا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تیسرے طریق میں آیا ہے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ سارے الفاظ بخاری اور مسلم میں ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں کہ جہنم کے دروازے، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ شیاطین جو ہے وہ قید کر، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ اگر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی چند لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، چند نہیں اکثر لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے پھر بھی، تو میرے بھائی 11 مہینے تک جب شیطان نے پیڈل مارا ہے آپ کی سائیکل کو، اس کے بعد 1 مہینے نہ بھی مارے وہ، پھر بھی تھوڑی دور تک تو یہ معاملات چلیں گے نا۔ پھر سب سے بڑی چیز نفس ہے انسان کا، وہ ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ سرکش شیاطین، بڑے بڑے شیاطین جو ہے وہ کر دیے جاتے ہیں۔ باقی جو انسان کے ساتھ شیاطین چھوٹے موٹے لگے وہ تو چلتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد آ جاتی ہے۔ باقی جڑے تھے پیڑے ہو کعبے بھی پیڑے، اگر کسی نے اپنی اصلاح خود نہیں کرنی ہے تو اس کی رمضان میں کوئی اصلاح نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد مل جاتی ہے۔ اصل جو مسئلہ ہے وہ نفس کا ہے کہ انسان خود فیصلہ کرے کہ میں نے اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے، تب فائدہ ہوگا۔ تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ مسند احمد میں ہے، اور مشکات میں آپ کو 1960 کے فٹ نوٹ پہ اور 1961 میں مل جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آگ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تمام سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے۔ اس میں الفاظ آگے سرکش، بخاری مسلم میں سرکش نہیں تھا، اس سے پتا چلا کہ خاص شیاطین جو بڑے ہیں وہ جکڑے جاتے ہیں۔ اور ہر رات ایک منادی ندا کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اے خیر کے طالب ہمت کر اور آگے بڑھ نیکیاں کرنے کے لیے، اور اے شر کے طالب رک جا، اب تو باز آ جائے اس مبارک مہینے میں۔ اور اللہ کی طرف سے ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ وہ جو روایت ہے وہ جعلی ہے کہ جی وہ پہلا اشرا جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا جو ہے وہ مغفرت کا ہے، تیسرا دوزخ سے رہائی کا ہے۔ یہ تو ہر رات رہائی ہو رہی ہے، میں اس حدیث کو بھی بتا دوں گا بعد میں شعب الایمان کے حوالے سے۔ چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، احتساب کو آپ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 اخلاص،
نمبر 2 ثواب کی نیت، اور نمبر 3 اصلاح نفس، یعنی نفس کی اصلاح بھی جو ہے مطلوب ہو۔ رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پرانے سارے گناہ معاف۔ اور پھر ساتھ ہی فرمایا جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ لیکن 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 اس سے مراد چھوٹے گناہ ہیں، بڑے گناہ نیک اعمال سے معاف نہیں ہوتے، وہ صرف توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں اور گناہ چھوڑنے سے۔ اس کے سپورٹ میں حدیث ہے صحیح مسلم کی، مشکات میں ہے، اس کا نمبر 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا تو خود بڑا گناہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک جمعہ پڑھ لیا پھر اگلا جمعہ پڑھا پچھلے ساری معاف، نہیں، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں 569 اس کا نمبر ہے، کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے تو بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو ایک نماز سے دوسرا نماز کے درمیان گناہوں کا کفارہ بھی تب بنے گا جب دوسری نماز پڑھی جائے گی۔ 5ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1959۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان مبارک میں ہر نیک عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیں تاکہ زیادہ ثواب ملے، اور پھر زکوٰۃ ہوتی بھی لیونر ایئرز کے اعتبار سے، وہ سولر ایئرز کے اعتبار سے نہیں دینی ہوتی ہے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے دینی ہوتی ہے، تو وہ آسان ہو جاتا ہے حساب رکھنا۔ ویسے آپ ایک رمضان میں نکال لیں اور پھر پورا سال دیتے رہیں، یا اگلے سال کی بھی پیشگی نکالی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ میں میں نے ڈیٹیل سے لیکچر مسئلہ نمبر 95A اور B دے دیا، جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں۔ اور ساتھ ہی الفاظ ہیں بخاری و مسلم کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ باقی نیکیوں کا تو پتہ چل جاتا ہے، روزہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک راز ہے، اگر کسی شخص نے خود نہیں بتایا تو وہ چھپ کر کھا پی لے تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان چونکہ خاص عبادت ہے، خاص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور پھر ساتھ الفاظ ہیں، میرا بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا انشاءاللہ۔ اور پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ پھر ساتھ ہی الفاظ ہیں، روزہ ڈھال ہے، یعنی ایک ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کی۔ جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی اور گناہوں سے اجتناب کرو، اگر روزے کی حالت میں کوئی تم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہہ دو کہ میں روزے کی حالت میں۔ اللہ تو ڈر، میرا بھی روزہ ہے تیرا بھی روزہ ہے یار، جان چھٹ۔ یعنی بجائے یہ کہ ترکی بترکی جواب دیا جائے، لڑائی کی جائے روزے کی حالت میں۔ ویسے روزے کی حالت میں انسان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے یار کو نیڑے نہ ہی لگے، متھے نہ ہی لگے۔ خصوصاً عصر سے مغرب کا جو وقت ہے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے، انسان کو گفتگو کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، اسی لیے تقویٰ بھی حاصل ہوتا ہے، شہوت بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی ہے ظاہر جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ ڈھال ہے، جب تمہارا روزہ ہو تو فحش گوئی مت کرو، گناہوں سے بچو، اور جب کوئی جھگڑا کرنے لگے اسے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے۔ 6ٹھی حدیث سنن نسائی اور مسند احمد میں ہے، مشکات میں 1962۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس رمضان مبارک کا مہینہ آیا ہے، اللہ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں آسمان کے دروازے یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں اور دوزخ کے 7، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو ہم پچھلی دفعہ مسئلہ نمبر نیو 44 میں ڈسکس کر چکے۔ جو شخص اس کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا واقعی ہر بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اور میں نے شب قدر کو پانے کا آسان طریقہ بتایا تھا، وہ جسے شوق ہو تو وہ لیکچر دیکھ سکتا ہے۔ اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک مشہور حدیث ہے جو اکثر ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیان کرتے تھے، لیکن وہ سخت ضعیف روایت ہے۔ اس میں کافی الفاظ تو باقی احادیث بخاری مسلم میں اور اس میں بھی موجود ہیں، لیکن کچھ الفاظ جو ہے اس کے ضعیف ہیں۔ وہ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے ہے اور مشکات میں 1965 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات میں صحابہ سے خطاب کیا کہ اب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ برکتیں ہیں، وہ ساری وہی ہیں جو ہم ڈسکس کر چکے۔ اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن جو ہے وہ مغفرت کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جو ہے وہ دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ اور پھر لوگوں نے اس کے اوپر خود سے وہ دعائیں بھی ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں، بالکل جعلی روایت ہے یہ۔ اور اس کے ایک طریق کے اندر علی بن زید مشہور ضعیف راوی ہے، اور دوسرے طریق میں سلیمان راوی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے۔ منکر الحدیث وہ راوی ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی جائیں، یہ شدید ترین جرح ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ اکثر رمضان سے پہلے بھی وہ یہ میسج چل رہا ہوتا ہے کہ جس نے رمضان کے چاند دیکھنے کی خوشخبری، تو یہ وہ سب جعلی جھوٹی روایتیں ہیں، اور اس طرح کی روایتیں بالکل آگے بیان نہ کیا کریں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اللہ سے ڈر جائیں۔ مسئلہ نمبر 36 ہے میرا ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔
7वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में, आप देख लें अक्सर हदीसें बुखारी और मुस्लिम से, मिशकात में 1957, उसमें अल्फाज है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का नाम है अर्रय्यान, जो खास उन लोगों के लिए है जो रोजादार हैं। उनको उस दरवाजे से आवाज दी जाएगी कि जो दुनिया में रोजा रखा करते थे, अर्रय्यान दरवाजे से निदा की जाएगी और उनको जन्नत में उस दरवाजे से दाखिल किया जाएगा। इसके अलावा जाकिरीन के लिए है और क़िताल करने वालों के लिए है, मुख्तलिफ नेकियों के लिए दरवाजे आए हैं। 8वीं हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है, मिशकात में 2053, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की राह में, यानी इस राह में मुराद जिहाद और क़िताल, अल्लाह की राह में निकलना, नेकी के अमाल करना और क़िताल के लिए सब कुछ उसमें शामिल है, फी सबीलिल्लाह के अल्फाज है, उस हालत में भी रोजा रखे तो अल्लाह ताला उसके और दोज़ख के दरमियान 70 साल की दूरी डाल देगा, जो अल्लाह की राह में रोजा रखे। और इसी का एक तरीक है जामिया तिरमिज़ी में, मिशकात में है 2064, पिछला बुखारी और मुस्लिम का था, मिशकात में 2053 था, ये मिशकात में 2064 है, कि जो शख्स अल्लाह की राह में निकलकर रोजा रखे, अल्लाह ताला उसके और जहन्नुम के दरमियान जमीन और आसमान के फासले के बराबर दूरी कायम कर देगा। ये बात समझाने के लिए 9वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी, सुनन कुबरा, अल बैहकी और शरह सुन्ना इमाम बगवी की किताब में है और मिशकात में 1992 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजादार का रोजा इफ्तार करवाए या किसी मुजाहिद की तैयारी करवा दे, उसको भी उसकी मिसल सवाब मिलेगा। और ये करना चाहिए, आप सामने बैठे हो, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, जैसे मस्जिद में होता है लोग अपने घर से खजूरें ले आते हैं, आप अपने हिस्से की खजूर किसी और को दें, उसके हिस्से की खुद लें, तो डबल डबल रोजे का सवाब कमाएं। चौपड़ियां ना धो दो, तो रोजा खुलवाने वाले के सवाब में उसको भी सवाब मिलेगा और जिसने रखा है उसके सवाब में कमी भी नहीं होगी। 10वीं हदीस जामिया तिरमिज़ी और सुनन इब्न माजा से है और मिशकात में 2249 है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों की दुआ जरूर कबूल होती है। नंबर 1, रोजादार जब इफ्तार के वक्त दुआ करता है। नंबर 2, आदिल बादशाह। और नंबर 3, मजलूम की दुआ। अब वो दुआ की कबूलियत किस फॉर्म में होगी, ये बड़ी डिटेल्स है, मसला नंबर 82 मेरा रिकॉर्डेड है, जिसे शौक हो तो वो देख सकते हैं। 11वीं हदीस ये वाहिद है जो मिशकात में नहीं है, सुनन इब्न माजा में है 1753, जो पिछली थी वो सुनन इब्न माजा में 1752 है, जो मिशकात में 2249 है, ये मिशकात में नहीं लेकिन सुनन इब्न माजा में, उससे अगली हदीस है 1753 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तार के वक्त की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। उसमें अल्फाज थे कि दुआ कबूल होती है, इसमें अल्फाज है रद्द नहीं की जाती। और इस हदीस में साथ ही अल्फाज है कि अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अब्दुल्ला इब्न अबी मुलैका ताबी कहते हैं कि जब भी वो रोजा खोला करते थे, ये हदीस बयान किया करते थे कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं जाती, और फिर साथ दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे तेरी रहमत का सवाल करता हूं, अल्लती वसिअत कुल्ल शैइन अन तगफिरली, कुल्ल शैइन अन तगफिरली, वो रहमत जो कि हर चीज का अहाता किए हुए है कि ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। तो कोई भी दुआ की जा सकती है, रब्बी जअलनी की जा सकती है, रब्बना आतिना फिद दुनिया की जा सकती है, कोई भी दुआ आप उस वक्त कर सकते हैं। और एक मसनून दुआ है, सहरी की तो कोई दुआ साबित नहीं है, ये जाली दुआ पब्लिक की, कल के रोजे की नियत करता हूं, उस दिन के रोजे की नहीं, अगले कल के रोजे की, वो तो किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, खुद से जाली दुआ बनाई हुई है। अलबत्ता इफ्तार की एक सही दुआ है, सुनन अबी दाऊद में मिशकात में 1993 है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह, यानी प्यास चली गई, रगे तर हो गई और अल्लाह के हुजूर हमारा अज्र पक्का हो गया, ये इसका तर्जुमा है। लेकिन ये रोजा खोलने के बाद, पानी पीने के बाद ये दुआ मांगी जाएगी, पहले नहीं। पहले आप सुबह शाम के अज़कार करें, सबसे बेहतर टाइम शाम के अज़कार का मगरिब से जस्ट पहले है, क्योंकि शाम का वक्त वो होता है, मगरिब के बाद तो रात शुरू हो जाती है ना, सबसे बेहतरीन वक्त वो है। और जो दुआएं हैं सुन्नत वो पढ़ें, कुरानी दुआएं पढ़ सकते हैं। अलबत्ता एक मशहूर जो पब्लिक में दुआ है वो बिल्कुल मरदूद रवायत है, मुरसल है, मुनक़ते रवायत है, वो ताबी से है, और ताबी सही मुस्लिम के मुकदमे में आया है कि ताबी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करेगा और सहाबी का जिक्र नहीं करेगा, वो मुनक़ते होगी, मुरसल ज़ईफ़ रवायत होगी। मिशकात में 1994 है, सुनन अबी दाऊद के कॉन्टेक्स्ट में मुआज़ बिन ज़ुहरा ताबी से है, ये रवायत फिर ज़ईफ़ होगी। अल्लाहुम्मा सुमतु अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ वैसे उन्होंने दाखिल किया, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु, ओ कौन हर शायद जाली चीजें भी जाली चीजें शामिल की थी, हालांकि जो जाली है वो भी है इतनी, अल्लाहुम्मा लका सुमतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरत, ये भी रवायत जाली है। और असल दुआ वही है, ज़हब ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो इसके अलावा जो दुआएं हैं सुन्नत वो आप कर सकते हैं, और बेस्ट दुआ वही है जो बुखारी और मुस्लिम में आई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। शाम के अज़कार भी करें जो ब्लू कार्ड पे हमने लिखे हुए हैं। 12वीं हदीस सही मुस्लिम से है, और यह हदीस बुखारी को छोड़ के बाकी अहले सुन्नत की 5 किताबों में मौजूद है, सही मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा में, मिशकात में है 2047,
اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے، ہمیشہ کے روزے رکھے۔ اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں، یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں۔ پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ روزے رکھ لیں، 6 کی گنتی پوری کرنی ہے۔ بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے، عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں، گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن رکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے، آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اور میں جب حنفی تھا، بریلوی تھا، اس وقت بھی میں یہ 6 روزے، میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے، لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زرب علی ہے، اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے۔ اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے، یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے۔ اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے، اندازہ کریں۔ وہ جو ہر ایک جو عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے، مفتی زرب علی کراچی کا۔ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں، مشکات میں 2047 ہے۔ اب میرے بھائیو آخری 5 حدیثیں، یہ 12 ہو گئی، اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں، 12 اور 5، یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے۔ 13ویں حدیث صحیح بخاری سے، مشکات میں 1999، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں، جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں، جھوٹ بھی بول رہا ہے، امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے، روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بیہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے سے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے، مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا، بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں، اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا، وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوتے ہیں، اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے، تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے ہیں پڑھ کے سو جائیں، بجائے کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ قدر کچھ کس ٹائم جاندہ ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو، تو بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ۔ کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے۔ 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے، جامع ترمذی کی، مشکات میں 927، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہ عرب کا محاورہ تھا، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے، اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اور تیسری چیز فرمائی اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو، برباد ہو جائے، جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، صرف اتنے الفاظ، یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ۔ اچھا اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے، وہ مشکات میں تو نہیں ہے، المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256، جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے، امام ذہبی نے بھی، شیخ البانی نے بھی اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منبر پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین، پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس میں مہر ثبت کریں آمین کہہ کر۔ تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے واقعی۔ دوسری بات اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے، دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے، اس میں الفاظ ہیں دوسرے، برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک
بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین، برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. تو میں نے بھائیو بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزارے کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر، اسے بخش دے. اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے. اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے آمین. آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے اس کا نمبر 5331. یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے. اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے تھے بھائی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے. اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے.